بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی قوم کو السلام علیکم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ میں 4 سال سے چپ تھا، دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ 2013 میں جب عمران خان صاحب سیالکوٹ میں تشریف لائے جناح اسٹیڈیم میں، تو مجھے کچھ میرے دوستوں نے کہا کہ آپ تحریک انصاف میں آئیں۔ NH76 کی عوام نے، سیالکوٹ کی عوام نے یہ مجھے کہا کہ آپ تحریک انصاف میں شمولیت کریں تو پارٹی بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ان کے اصرار پہ ان کی بات یہ مان لی، تو میں ادھر سے اپنا قافلہ لے کے تو جلسے میں شامل ہوا۔ تو مجھے کنٹونمنٹ پلازا میں روکا گیا، کوئی تقریباً 400-500 نفری تھی کہ ہم نے آپ کو جلسہ گاہ میں نہیں جانے دینا۔ میں نے پوچھا یار کیوں، کیا قصور ہے میرا؟ کہنے لگے جی اوپر سے کال آئی ہے تو اس لیے آپ جلسہ گاہ میں نہیں جا سکتے۔ مجھے کافی دیر روکا رکھا کہ تقریباً یہ عمران خان صاحب کا جلسہ ہو جائے تو پھر یہ پہنچے، یہ شمولیت نہ کر سکے۔ چلو میں میری سکوٹی بھی روک لی، گاڑیاں بھی لے لی، لیکن میں پیدل جلسہ گاہ تک پہنچا۔ ورکروں نے مجھے سپورٹ کیا اور وہ ساتھ لے گئے جلسہ گاہ پہ۔ ادھر کیا ہوا میرے ساتھ، اب ڈسکا سے علی اسجد ملی صاحب تھے جن کی شمولیت تھی، اور NH76 سے سیالکوٹ سے میری شمولیت تھی۔ ادھر کچھ پارٹی کے لوگوں نے میرا پورا نام نہیں لکھا، صرف عمران خان صاحب کو جو چٹ دی اس پہ علی اسجد ملی صاحب ڈسکا سے لکھا اور میرا نام آدھا لیا گوندل صاحب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے ہمارا الاؤسمنٹ کر دی، ٹھیک ہے۔ مجھے کہا کہ گوندل صاحب آپ بھی آگے آئیں، ایسے میری شمولیت ہو گئی۔ شمولیت کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو جیل میں نے 4 سال گزارے بے گناہ، 7 مڈل انہیں مجھ پہ ڈال کے انہوں نے مجھے گناہ گار لکھوایا۔ اس سے پہلے یہ مڈل میرے اوپر ڈلے ہوئے تھے شمولیت سے پہلے، سیاسی، اور اس میں انوسینٹ ہو گیا ہوا تھا، بے گناہ ہو گیا تھا۔ جب شمولیت کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ تو عوام میں مضبوط آدمی ہے، عوام اس کی جڑیں مضبوط ہیں، عوام اس کو پسند کرتی ہیں، تو اگر یہ بندے کی شمولیت ہو گئی تو یہ NH76 جو حلقہ ہے یہ ادھر سے یہ تو MNA ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ ایک یک طرفہ نکواری کرائی اور اس میں مجھے گناہ گار لکھوایا، میں اور میرا ایک بھائی اور ایک ساتھی، 3 بندوں کو۔ اس کے بعد ہم نے ضمانتیں اپلائی کی، ادھر سیالکوٹ ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب کے، دوسرا ادھر سے ضمانتیں ہماری خارج ہو گئی، پھر میں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپلائی کی، پھر اس کے بعد وہ تقریباً جو ہے 2.5 مہینے چلتی رہی۔ اس کے بعد ادھر سے میں ریجیکٹ ہو گئی، گرفتاری دی۔ گرفتاری جب ہوئی میری تو مجھے یہ لے کے آئے اور تھانہ کینٹ میں رکھا، اور مجھے ادھر جو اس وقت کا DPO تھا وہ آیا میرے پاس، وہ کہنے لگا کہ آپ کے لیے ایک آسان طریقہ میں نے نکالا ہے آپ کے فائدے کے لیے، تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ ایسا کریں کہ نون لیگ میں شمولیت کر لیں۔ میں نے اس کو کہا بھائی دیکھو آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے، آپ کو زیب نہیں دیتی یہ بات جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں عمران خان کا ساتھی ہوں اور رہوں گا، یہ بات میری اس سے ہوئی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، مشکلاتیں بہت آنی ہیں آپ کے اوپر۔ میں کہا اللہ وارث ہے،
مشکلاتیں بہت پہلے بھی میں نے دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، ان باتوں سے میں گھبراتا نہیں۔ اس کے بعد مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں کیا کیا انہوں نے، شریفوں نے، کہ ادھر جیلر لگا دیا ایک، اس کو کہا بھائی اس کو ٹارچر سیل میں رکھو، ٹھیک ہے، اس کو اندر آپ نے ختم کرنا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ جیلر نے ایسے کیا، ہر حربہ وہ استعمال کیا کہ جو میری جان لے سکتا تھا۔ ٹارچر سیل میں رکھا، اور سہر ٹارچر سیل میں، جدھر کرنٹ والا ٹارچر سیل ہوتا ہے، ادھر انجیکشن بے ہوشی کے لگا دینے، اور 8 دن مجھے پتہ نہیں میں کدھر پڑا ہوں۔ بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ نشہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیل کے جو لوگ ہیں اس وقت ادھر جیل میں موجود تھے، وہ سب قیدیوں کو، سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا میرے ساتھ کیا۔ آخرکار جیلر ایک دن میرے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے آ کے کہ بھائی نون لیگ میں شمولیت کر لو، آپ کو سارا تحفظ اندر دیا جائے گا، چکی بھی دی جائے گی، مشقتی بھی دیے جائیں گے، اچھی جگہ رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کا کھانا گھر خوراکی جو ہے وہ ہم نے بند کی ہوئی ہے، وہ بھی اندر آ جائے کرے گی، 2 ٹائم صبح ناشتہ اور شام کا کھانا بھی آپ کو گھر کا ملے کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیل میں آپ جدھر مرضی گھومو، واک کرو، آپ کو ساری سہولتیں دیں گے۔ میں نے اس کو کیا جواب دیا؟ میں نے کہا آپ ان کے ذاتی ملازم نہ بنو، آپ گورنمنٹ کے ملازم ضرور ہو، ٹھیک ہے، عوام کی تنخواہ سے، عوام کے پیسے سے آپ کی تنخواہ آپ کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، آپ جتنا قانونی آپ کا حق بنتا ہے اتنا رول ادا کرو۔ ٹارچر سیل میں تو آپ نے مجھے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اور اس کے علاوہ کیا کرو گے، ٹھیک ہے، جو بھی کر سکتے ہو کرو، ٹھیک ہے۔ کہتے آپ کو سزا ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں کہ یہ اللہ پاک کو پتہ ہے کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر ایک دن مجھے کہتے ہیں آپ کی ملاقات آئی، مجھے ادھر لے گئے، شیڈ میں بٹھا دیا، آدھا گھنٹہ بٹھائے رکھا، کوئی ملاقات نہیں آئی۔ میں نے کہا یار کوئی آیا نہیں بندہ، کہہ رہے ہیں وہ باہر ہوں گے، آ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، مجھے نہیں پتہ تھا ان کی کیا پلاننگ تھی۔ انہوں نے پیچھے سے کیا کیا کہ وہ جو پنکھا لگا ہوتا ہے چکی میں، وہ پنکھے کو کھول دیا، کھول کے تو اس کو تھوڑا سا ساتھ اس کے نا وہ جو چوڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ لگا دی۔ جب میں واپس، ملاقات نہیں ہوئی، کوئی بندہ آیا نہیں ملاقات کرنے، میں چکی میں پہنچا تو ادھر سے وہ قرآن پاک ہوتا ہے ایک سائڈ پہ پڑا ہوا، وہ بھی اٹھا لیا، کوئی گھڑی تھی میری، وہ انگوٹھی وغیرہ یہ چیزیں غائب، وہ میرا تھا ایک میں نے رکھا ہوا جائے نماز کے لیے، وہ بھی غائب۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ چیزیں انہوں نے کیوں اٹھا لی ہیں۔ میں نے وہ جو تھا ادھر وہ ہیڈ واٹر جو ہوتا ہے اس کو بلایا، میں کہا بھائی یہ چیزیں کدھر گئی میری؟ کہتا جی مجھے نہیں پتا یہ کدھر گئی۔ میں نے کہا آپ کی تو ڈیوٹی ہے ادھر، مجھے آپ ملاقات پہ لے کے گئے، پیچھے سے چیزیں غائب ہو گئی ہیں۔ بہرحال اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ شام ہو گئی، شام کو جب میں لیٹا تو یکدم وہ پیچھے سے انہوں نے بٹن آن کیا، اوپر سے پنکھا گرا، چھوٹی سی چکی تھی، اللہ پاک کا ایسا کرم ہوا کہ میرے اوپر پنکھا نہیں گرا، میرے جو پاؤں کے ساتھ گر گیا۔ یہ پہلے سے ہی دیوار کے ساتھ باہر کھڑے تھے، یہ بھاگ کے اندر آئے، کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی یہ پنکھا اوپر سے گر گیا، آپ کو کوئی چوٹ وغیرہ یہ وہ؟ میں کہا نہیں چوٹ نہیں آئی، وہ میرے پاؤں میں گرا ہے۔ نہیں اب باہر آئیں، اتنی گولیاں لے آئے، وہ میڈیسن یہ کھائیں۔ میں نے کہا مجھے چوٹ نہیں لگی کوئی، ٹھیک ہے، پنکھا دور گرا ہے، یہ میڈیسن دینے کی ضرورت نہیں، نہیں ہم آپ کو ادھر شفٹ کرتے ہیں، ادھر شفٹ کرتے ہیں۔ ایسے مجھے اور چکی میں انہوں نے باندھ دیا، رات ادھر میں رہا۔ صبح میرے پاس جیلر آ جاتا ہے، جیلر آ کے کہتا ہے ہون بھائی کی حال ہی؟ میں نے اس کو پنجابی میں جواب دیا کہ پہلے نو چنگا۔ وہ ملازموں کو دور لے گیا، پتہ نہیں اس نے کیا ان کو جا کے کہا۔ ایسے مختلف طریقے سے یہ ٹارچر مجھے کرتے رہے، لیکن اللہ پاک کی ذات نے مجھے ثابت قدم رکھا۔ میں آج سیالکوٹ کی عوام سے مخاطب ہوں، اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کے
یہ بات بتائیں کہ کیا میں نے 7 قتل کیے تھے یا میں نے کروائے تھے، یا پی ٹی آئی میں شمولیت کرنے کے بعد یہ سب کچھ میرے اوپر کیا گیا۔ میں ایک بات کرتا ہوں کہ 4 سال میں نے جیل میں گزارے، 4 سال میں باہر آیا ہوں۔ جب میں باہر آیا ہوں 4 سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ جو ادھر کارکن ہیں یا عہدیدار ہیں یا یہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں نے عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچائی ہوگی، کیونکہ میں اپنے لیڈر کو جتنا جانتا ہوں نا، مجھے یہ پتا ہے کہ میرا لیڈر پیچھے رہنے والا نہیں ہے۔ اگر اس کے نوٹس میں یہ بات ہوتی کہ بلال گوندل کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، ٹارچر سیل میں رکھا ہوا ہے، اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑ دو اور نون لیگ میں شامل ہو جاؤ، آپ کو پروٹوکول بھی ملے گا، کیس بھی ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ضرور نوٹس لیتے اور ہر جلسے میں وہ ذکر کرتے کہ یہ بلال گوندل کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس میں اپنے لیڈر کا کوئی قصور نہیں سمجھتا، کیونکہ ان کے نوٹس میں نہیں تھا میرے خیال میں ابھی تک، کیونکہ اگر ان کے نوٹس میں ہوتا تو وہ اس کا نوٹس ضرور لیتے۔ آج جو ہوا ہے سیالکوٹ میں یہ جلسے والا کام، میں اس کی پر زور مذمت کرتا ہوں، یہ اچھی روایت نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہمارا جلسہ روکنا نہیں چاہیے ان کو۔ پہلے دن سے کہا تھا کہ ادھر ہم جلسہ کر رہے ہیں، تو وہ خالی گراؤنڈ ہے، کوئی ادھر کسی کو مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بہت دیر سے وہ گراؤنڈ ہے، یہ سی ٹی آئی کی گراؤنڈ، ٹھیک ہے، تو اس میں جلسہ روکنے کا تو کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے یا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایسے تو ہم لوگ نہیں دبائے جائیں گے، ٹھیک ہے، اگر ہم 7 قتلوں میں نہیں دبائے گئے جھوٹوں میں، تو یہ کیا چیزیں ہیں ہمارے لیے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ جیلیں وغیرہ یہ ہم نے پہلی دفعہ نہیں دیکھی، یہ ہمارے دوسرے گھر ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں جیل کو، تو یہ مشکل بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ لیکن بات اصل یہ ہے کہ حقائق کو چھپانا اچھی بات نہیں ہے۔ لہذا میں سب کارکن ورکن کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا، اور میں ان پی ٹی آئی ورکروں کو اپنوں کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے جب میری شمولیت ہوئی تو انہوں نے ٹویٹ کیے اور انہوں نے یہ کہا کہ بلال گوندل صاحب کے آنے سے پارٹی بہت مضبوط ہوئی ہے۔ میں ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے دل میں بستے ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں جدھر کھڑا ہوتا ہوں ادھر پورا کھڑا ہوتا ہوں۔ بڑی ذات تو اللہ پاک کی ہے، ٹھیک ہے، جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے، زندگی موت رزق ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، یہ اس نے کسی کو نہیں دی نا، تو لاکھ کوئی چھپائے کہ کسی کی کارکردگی، لیکن اللہ پاک کی ذات وہ ظاہر ضرور کرتی ہے۔ تو میرا آج یہ جو پیغام تھا یہ اپنی عوام کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی بات یہ ہے کہ حق سچ جو ہے اس کے ساتھ کھڑا بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس پہ بات بھی کرنی چاہیے۔ تو اگر ان فرونوں کا ہم نے اس وقت مقابلہ کیا ہے کہ جس وقت ان کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، ٹھیک ہے، اور ہم نے ہار نہیں مانی، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم نے سمجھوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، نہیں، بالکل نہیں ہے۔ میرے پاس یہ جیل میں چل کے گئے لیکن میں نے نہیں مانا۔ جب سے میں جیل سے واپس آیا ہوں کوئی بندہ ثابت کر دے میری ان کی ملاقات یا میں نے کوئی ان کے آگے کوئی ہتھیار پھینکے ہیں یا میں ڈر گیا ہوں، نو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہوں۔ ایک یہ بات، دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی جھوٹا کیس بناتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنے آپ کو کمزور کرتا ہے، اس سے اگلا بندہ کمزور نہیں ہوتا اور مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بات تو حقیقت ہے، جیلوں سے یا انتظامیہ سے ایسے بندے کو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ تو میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ میں نے اس وقت جو ڈسٹرکٹ جج صاحب تھے ان کو ایک درخواست دی تھی جب مجھے یہ ٹارچر کر رہے تھے
تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جج صاحب اگر جیل میں مجھے مار دیا جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار نواز شریف، شہباز شریف، ثناء اللہ اور خواجہ آصف اور رانا شمیم یہ ہوں گے۔ میں نے اس وقت درخواست دی تھی، وہ آج بھی درخواست موجود ہے اور ریکارڈ کا حصہ ہے، عدالت میں بھی موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے گرفتاریوں سے نہیں گھبرانا، یہ ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے قائم رہنا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ تو ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، تو کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو پھر اس کا دفاع کرنا بھی ہمیں آتا ہے، تو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہ کوئی مت سوچے کہ کسی کے ہوچے ہاتھ کنڈے سے ہم ڈر جائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا ماضی آپ جانتے ہیں۔ پوری قوم کو میں یہ آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں۔ ہمیشہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے پاؤں پر کھڑی رہتی ہیں، جو اصولوں کے برعکس سمجھوتا نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کا اور میرا اور میرے لیڈر کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔